بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ عورت کے جس کو خون بند ہی نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خون کے جو ایک تو خون عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی نماز، روزہ، عبادت اور اسی طریقے سے گھر والے سے مل بھی سکتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم جس کو حیض کہتے ہیں، ہر مہینے جو عورت کو خون آتا ہے اور اس کی بعض عورتوں کے درمیان جو ہے وہ اس کے ایام معلوم ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں دن یا فلاں فلاں وقت میں آتا ہے، اور کتنے دن آتا ہے وہ بھی بعض عورتوں کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن تیسرا خون یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بند ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ خون آتا رہتا ہے، اس کو عربی زبان میں استحاضہ کہتے ہیں۔ اور یہ وہ خون ہے کہ جو رحم کے نچلے جو حصہ ہے، ایک رگ ہے جس کو عاضل کہتے ہیں عربی میں، اس سے یہ نکلتا ہے، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اب ویسے اس کا علاج بھی کرانا چاہیے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج بھی ہے، علاج بھی کروانا چاہیے۔ یہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبھی شیطان اور نظر اور ان چیزوں سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں حیض کے خون میں اور یہ جو خون لگاتار عورت کو آ رہا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کی کچھ چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ گہرا ہوتا ہے اور سرخی سیاہی مائل ہوتا ہے وہ، اور جبکہ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے، یہ جو لگاتار عورت کو خون آتا ہے، یہ جو ہے جس طرح نکسیر نہیں آتی آدمی کی، اس طرح سے ہوتا ہے اور بالکل سرخ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حیض کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے وہ جمع ہوا خون نکلتا ہے عورت کی شرمگاہ سے۔ جو استحاضہ کا خون ہے، وہ خون کے جو ہمیشہ آ رہا، ہر مہینے بند ہی نہیں ہوتا۔ استحاضہ کا خون ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی زخم ہو جائے انسان کو اور زخم سے خون جو ہے وہ بہتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ استحاضہ کا خون بہتا ہے، یعنی وہ خون کو جو ہر مہینے چلتا ہی رہتا ہے، بند ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حیض کا خون جو عورت کے ہر مہینے آتا ہے اس میں بدبو ہوتی ہے، جبکہ یہ خون جو لگاتار آ رہا ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے حیض کے خون میں اور وہ خون جو ہمیشہ عورت کو آ رہا ہے، بند ہی نہیں ہوتا۔ یہ چند فرق ہیں۔ اب اس کے شرعی طور پہ مسائل کیا ہیں کہ جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس خون میں عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ مثال کے طور پہ ظہر کا وقت آیا تو ظہر کے لیے وضو کرے گی اور اس کے بعد نماز پڑھے گی، اور پھر جب عصر کا ٹائم آیا تو عصر کے ٹائم میں وہ کیا کرے گی؟ وضو کرے گی اور پھر وہ نماز پڑھے گی۔ ایسے نہیں کہ اس نے ظہر میں کر لیا تھا تو عصر تک وہ چلے گا، اگرچہ خون اس کے بعد بھی اس کو آ رہا ہے، یعنی ظہر کے ٹائم اس نے وضو کیا اور پھر بھی خون آیا، لیکن پھر وہ وضو کرے گی اور کر کے نماز پڑھ لے گی اگرچہ خون آتا رہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ظہر میں جو اس نے وضو کیا ہے، یہ یعنی ظہر کا وقت ختم ہونے تک اس کے ساتھ یہ چل سکتا ہے، یہ باقی رہے گا۔ اس میں یہ قرآن پڑھے گی، نماز بھی پڑھے گی، ساری جو بھی عبادت کے کام ہیں وہ کر سکتی ہے۔ یعنی مختصر طور پہ کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی وہ اور نماز پڑھے گی، اور نماز اس کو معاف ایسی صورت میں نہیں ہوگی۔ ایسے ہی وہ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو وہ روزے بھی رکھے گی، روزے اس کو کوئی معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ رگ کا خون ہے، یہ وہ حیض کا خون اور جو عورت کے رحم سے جو خون آتا ہے وہ خون نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے گھر والا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مانع۔ ایسے ہی عورت مسجد میں جا سکتی ہے، اور مسجد میں جانا ٹھہرنا اس کے لیے منع نہیں ہے۔ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکتی ہے، تلاوت اس میں کر سکتی ہے۔ تو یہ فرق ہے حیض کے خون میں اور وہ خون کے جو ہمیشہ عورت کو آتا ہے اس میں۔ تو جو ہمیشہ خون آتا ہے اس خون میں صرف آپ کو اتنا کرنا ہے کہ ہر مہینے آپ نے 15 دن جو ہیں وہ حیض کے شمار کرنے ہیں، کہ اس میں آپ کو کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی اور جو ہے مسجد میں ٹھہرنا یا قرآن کریم کو چھونا، یہ چیزیں آپ اس 15 دن میں نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جو 15 دن ہے اس میں آپ جو ہے وہ کیا کریں گی کہ آپ سارے عبادت کے کام، جو نماز، روزہ، سب عبادتیں آپ کریں گی، اور وہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ خون نہیں ہے کہ جو خون جو ہے وہ ہر مہینے آتا ہے، بلکہ یہ جو 15 دن کے بعد خون آ رہا ہے یہ ایک اضافی خون ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس کے مسائل میں نے آپ بیان کر دیے ہیں، اور فرق بھی میں نے بیان کر دیا ہے کہ پتہ عورت سمجھ سکتی ہے کہ یہ
حیض کا خون جو مہینے میں آتا ہے وہ خون ہے یا جو وہ اضافی خون ہے وہ ہے. تو جزاکم اللہ خیر. اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یہ MYM اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور آپ کمنٹ کریں. انشاءاللہ وقت ملنے پر ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.